بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سورہ الانعام بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ جب یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ سورہ مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی، جس میں 3055 الفاظ، 165 آیات اور 20 رکوع شامل ہیں۔ اس سورہ کے نازل ہونے سے قبل اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال گزر چکے تھے، لیکن قریش کی مزاحمت اور ستم گری و جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی، جس کی وجہ سے بیشتر مسلمانوں کو اپنا وطن، اپنا گھر چھوڑ کر حباشہ یعنی ابیسینیا ایتھوپیا میں پلاین کرنا پڑا تھا۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18 نبیوں یعنی آدم علیہ السلام، نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، الیاس، الیاسا، یونس، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی، اس کے مد نظر اسے ہم 7 عنوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ شرک کا اطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت، عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ جاہلیت کی ان تہمت کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے، ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین، ریلیجیس انسٹرکشن یا ٹیچنگ جن پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعترافات کا جواب، طویل جد و جہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب، ریسٹلیسنس اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اس پر تسلی، منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری و خودکشی پر نصیحت اور تنبیہ۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہر شخص خود ہی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور ایک کے عمل کی ذمہ داری دوسرے پر ہرگز نہیں ہے۔ اس سورہ کو اگر کوئی شخص ایک بار پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے، جی ہاں سامعین، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ہر قسم کی ضرورتوں اور حاجتوں میں پڑھنے سے مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آمین ثم آمین۔